السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ 10 پاکستان اور میں ہوں سعید آئرم۔ ناظرین، ایک صحت مند ذہن کے لیے ایک صحت مند جسم بہت ضروری ہے۔ جب بھی ہم ایک صحت مند معاشرے کی بات کرتے ہیں، ایک ہیلدی اور پروڈکٹیو معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو ہماری آنے والی نسل، ہمارے بچے اس کے لیے ایک ایسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ان بچوں کی اچھی صحت کے لیے، ان کے اچھے ذہن کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اس کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اعجاز صاحب، یہ کوچ ہیں، ٹرینر ہیں اور بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی مختلف کھیلوں کے حوالے سے نمائندگی کر چکے ہیں۔ ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق محمود صاحب، یہ بھی ٹرینر ہیں، مختلف فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں اور کھیل کے شعبے کے ساتھ بہت برسوں سے وابستہ ہیں۔ السلام علیکم صاحب، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اعجاز صاحب، پہلے ہم آپ سے بات کا آغاز کریں گے۔ ایک صحت مند ذہن کے لیے ایک صحت مند جسم ضروری ہے، لیکن ہمارے یہاں اس چیز کو، ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کو شاید اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ تو فزیکل ایکٹیویٹیز کی، سپورٹس کی کتنی امپورٹنس ہے ایک ہیلدی معاشرے اور ایک ہیلدی ذہن کے لیے؟ اگر ہم غور کریں ایز اے مسلم، تو ہماری جو اللہ پاک کے ساتھ لگاؤ ہے، ان کے ساتھ قرب ہے، تو اس میں فزیکل ایکٹیویٹی کے بغیر ہمارا کوئی لگاؤ اللہ کے ساتھ پورا نہیں ہوتا۔ سوچ کے ہم اللہ کے ساتھ پورے نہیں ہوتے۔ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو جب تک کہتے ہیں آواز سے نہیں پڑھیں گے، زبان کو ہلا کے نہیں پڑھیں گے، تو آپ کا قرآن پاک کی تلاوت مکمل نہیں ہوگی۔ آپ دل میں گنگنا نہیں سکتے اس کو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں، جسمانی ایکٹیویٹی ہے۔ پھر صفا اور مروہ کی اللہ پاک کو ضرورت نہیں تھی کہ ہم دوڑیں اور اتریں اور چڑھیں اور نیچے اتریں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے اس کی بنیاد رکھی کہ آپ نے اپنے جسم کو ایکٹیو ضرور رکھنا ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ چینج آتی گئی تو ہم اس میں کچھ آگے نکل گئے، کچھ پیچھے نکل گئے۔ جسٹ لائک اب میں انگریز کی بات کروں گا تو وہ ہم سے آگے نکل کے وہ کہتے ہیں ہر شخص ہیلدی ایکٹیویٹی کرے، ہر شخص فزیکل ایکٹیویٹی کرے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم ایک اسکول میں 4 سے 5 10 لڑکے یا لڑکیاں چن لیتے ہیں، ان کی گیمز کی ٹیم بنا لیتے ہیں، ان کو کھلا دیتے ہیں، باقی پورے اسکول کے بچے اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں اور ہم ان کو ایکٹیویٹیز کے متعلق جاننے نہیں دیتے، قریب نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے 4 سال کی عمر سے ہمیں اس چیز کو پکڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے میں نے ایک کلیہ بھی دی ہے، وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ میں نے پورے پاکستان کے لیے پہلے بھی ایک کلیہ دے چکا ہوں، ایک فارمولہ دے چکا ہوں کہ ہمیں اب اس ہیرو شپ سے نکلنا پڑے گا کہ ہم کھلاڑی ایک ہیرو بنا لیں، کرکٹ کو ہیرو بنا لیں، فلاں کو بنا لیں، نہیں۔ اب ہم نے ہر شخص کو فزیکل ایکٹیویٹی کا ٹائم دینا ہے، جس طرح ہم میتھ کو ٹائم دیتے ہیں، جس طرح ہم فزکس کو ٹائم دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے 4 سال کے بچے کے لیے کچھ ایکسرسائزز مخصوص کر دی جائیں، وہ دے اور اپنا ٹیسٹ دے کر وہ اپنی اگلی کلاس میں جائے۔ یہ جو پریپ اور نرسری اور یہ جو بنے ہوتے ہیں، پھر 1 والے کے لیے الگ وہ، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایج وائز ڈیوائڈ کیا جائے، 4 سے 6 سال، پھر 6 سے 8، 8 سے 12، 12 سے 16، 16 کے بعد اس کو فری کیا جائے۔ اس سال کے ایج کے ایکسرسائزز مختلف کر کے ہر شخص کو، اور میں خصوصاً توجہ دوں گا۔ کہتے ہیں جی ماں جو ہے وہ پہلا علم کی گود ہے اور پہلا قلم ہے اور پہلی زبان ہے۔ ہماری ماں کو پتہ ہی کوئی نہیں فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم اس کو کرنے دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ اس کو سڑکوں میں لے آؤ، وہ ایک کمرے میں ساری ایکسرسائز کر سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نصاب میں اس کو ہم نصابی سرگرمی قرار دیا جائے، اور کاغذوں میں تو دے بھی رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے۔ تو ہم سب سے زیادہ زور اگر فوکس دیں تو لڑکیوں کو زیادہ سکھائیں۔ اس نے کل ماں بننا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے کیسی صحت رکھنی ہے۔ تو صحت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہیلدی ایکٹیویٹی کریں۔ اس میں کوئی بھی گیم ہو سکتی ہے، کوئی بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے، واک ہو سکتی ہے، صرف ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ اسپیسیفک گیم کھیلنا ہے اور نام پیدا کرنا ہے۔ سر، یہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ ہماری صحت پر کس طریقے سے امپیکٹ ڈالتی ہیں؟ کون کون سے حوالوں سے؟ مطلب ایک شخص اگر واک کر رہا ہے یا کسی اسپورٹس کا حصہ بن رہا ہے، اس شخص کی زندگی اور صحت میں، اور ایک عام شخص جو کہ نہیں کر رہا ہے، ان کی ہیلتھ میں، ان کی روٹین لائف میں کیا ڈیفرنس ہوگا؟ بہت بڑا ڈیفرنس بنتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب ہم میں باسکٹ بال کھیل رہا ہوں، آپ بھی کھیل رہے ہیں، تو باسکٹ بال ہمیں ایگریشن کو نکھارنے کا، باہر نکالنے کا ذریعہ دیتا ہے، پھر ہمیں نظم و ضبط دیتا ہے، ہمیں وقت کی پابندی دیتا ہے، ہمیں اوبے کرنا سکھاتا ہے، ہمیں اعتراض کرنا سکھاتا ہے، ہمیں خوشی کو انجوائے کرنا سکھاتا ہے، ہار سے غم کو بھی سنبھالنے کا سہارا دیتا ہے کہ ہم نیکسٹ کوارٹر میں یہ کر لیں گے، اگلے ہاف میں ہم زیادہ بہتر کھیل لیں گے۔ اب ان ساری اسپورٹس اسپرٹ کا جب ان ساری چیزوں کو ہم جوڑتے ہیں تو آپ ایسے شخص کو، اور ایک شخص صرف کلاس روم میں جاتا ہے، پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے، ان کا تقابلہ کرا رہے ہیں۔ کہیں آپ ان کو بٹھا لیں، 20 سے 25 منٹ آپ بٹھائیں تو آپ کچھ بھی نہ جانتے ہوئے آپ فوراً کلیئر کر دیں کہ یہ ہیلدی اور یہ ہیلدی نہیں ہے۔
بغیر کھلائے آپ کو چند سوالوں میں آپ اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. اور یہ لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں میں ایک اچھی بیٹی کی بات کرتا ہوں. جب ایک اچھی بیٹی سارے رول ریگولیشن سیکھتی ہے, جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے سسرالی گھر کو فوراً اپنے ساتھ چلا لیتی ہے. اور یہ گیم سکھاتی ہے ہمیں. گیم میں پورا دیکھیں, گیم پوری اخلاق کے لیے بنائی گئی ہے. اور اگر اس کی تاریخ دیکھیں تو جان پیری ڈی کو بلٹن ایک شخص گزرا ہے فرانسیسی, صحیح, اس کا یہ کہنا تھا, ماننا تھا کہ گورے, کالے, چٹے, انے, لولے, لنگڑے, بے زبان, زبان والے سب اکٹھے کرو اور ان کو کس طریقے سے کرو, گیم کے تھرو اکٹھا کرو تاکہ ایک دوسرے کے رواج کو سمجھیں, رسم کو سمجھیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں. طارق صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم اسپیسیفکلی بچوں کے حوالے سے اگر بات کریں, بچے چونکہ گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں, ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز کو ہماری تعلیم کا یا ہماری سوشل لائف کا حصہ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میرے نزدیک تو یہ ہے جی کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کو دیکھیں تو جیسے بچپن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو انہیں باقاعدہ طور پہ اسی لیے بھیجا گیا تھا دائی حلیمہ کے گھر میں ساتھ کہ وہاں پہ اس آب و ہوا سے نکل کر وہ ایک دیہی علاقے کے میں جائیں گے تو وہاں پہ انہیں فریش ایئر ملے گی, وہاں ان کی گروتھ اچھی ہوگی. تو آج کل ہم کیا کرتے ہیں جی, انہیں کسی نہ کسی, جیسے ہی بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو اسے اسکول میں ڈال دو, اور اس کا مینٹل لیول اتنا بنا ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو پک کر تو سر کیا فزیکل ایکٹیویٹیز میں اگر ہم بچے کو انوالو کریں گے تو یہ جو آپ نے مینٹل لیول کی بات کی ہے, مینٹل گروتھ کی بات کی ہے, یہ اس کو فاسٹن کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی کرتی ہے جی. جب وہ کہتے ہیں کہ ہیلتھی, وہ کسی بہت بڑے ایک شخصیت نے کہا تھا مجھے پڑھی لکھی ماں دو, ہیلتھی مدر دیں, بیٹیاں دیں, میں ایک اچھی اور صحت مند اور طاقتور قوم دوں گا. اور واقعی ان لوگوں نے وہ ثابت کیا. آج کل کے دیکھیں معاشرے میں جہاں پہ صحت پہ اور بچوں کی لک آفٹر پہ اور ان کی مدرس کی لک آفٹر پہ اور ان کی ایجوکیشن پہ ورک ہو رہا ہے, تو اسے دیکھیں کہ اب زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. اچھا سر, ہم آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ جب آپ ایک فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ نیچر کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ایک ڈائریکٹ کنیکشن کے اندر آتے ہیں. آپ کے انسانی جسم بھی ایک مشین کی طرح ہے, آپ نہیں استعمال کرتے. تو آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں, چاہے وہ ہڈیوں کی ہیں, جوڑوں کی ہیں, چاہے وہ پھیپھڑوں کی ہیں, کہ اب یہ تمام تر چیزیں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتی ہیں. تو اگر ہم اپنے یوتھ کو, اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پرابلم اگلی ایج میں جا کے بچوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, ان کو ہم کسی حد تک ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اس میں ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سپورٹس کے ساتھ ساتھ ایک 6 کلاس سے نیوٹریشن کا سبجیکٹ پاکستان میں کیا جائے 100 نمبر کا, اور وہ 6 سال لگاتار پڑھایا جائے میٹرک تک. 100 نمبر اس طرح کر کے, جس طرح ایک ڈاکٹر کے نمبر بن جاتے ہیں. تو نیوٹریشن کو اتنا سادہ کر کے پڑھایا جائے. ایک تو مدر ٹنگ میں پڑھایا جائے, اردو میں پڑھایا جائے, کوشش کریں, نہیں تو چلو انگلش میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ اویئرنیس دی جائے بچوں کو کہ آپ نے کھانا کیا ہے, موسم کے مطابق پوری نیوٹریشن پڑھائی جائے ایک ڈاکٹر کی طرح. اور ساتھ ایکسرسائزز رکھی جائیں ہر کلاس کی. اگر وہ بچہ پاس نہیں کرتا تو اس کو سرٹیفکیٹ نہ جاری کیا جائے. ہمیں اس بات پہ آنا پڑے گا, آج نہیں 10 سال بعد آنا پڑے گا, 20 سال بعد آنا پڑے گا. ہم نے یہ چھوڑ دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بچوں کو ہم تیار کرتے ہیں, صبح گاڑی میں بٹھاتے ہیں, موٹر سائیکل پہ بٹھاتے ہیں, اسکول چھوڑ آتے ہیں, وہاں سے اٹھاتے ہیں, گھر لے آتے ہیں. اب بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی واپس آ کے اپنے گھر کے ایک کمرے میں چھوٹی سی رہ جاتی ہے. اچھا, وہ نہ پیدل چلتا ہے, نہ وہ کوئی ایکسرسائز کرتا ہے, نہ وہ دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے. کتنا ایک, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں پاکستان میں, تو چھپن چھپائی کھیلیں, پکڑن پکڑائی کھیلیں, وہ گلی ڈنڈا کھیلیں. یہ گیمز ان پہ میں نے اپنی سمجھ کے مطابق سوچا, سمجھا, تحقیق کی. یہ گلی ڈنڈا کیوں کھیلتے تھے, چھپن چھپائی کیوں کھیلتے تھے؟ تو یقین کریں کہ اس میں ساری وہ باتیں شامل ہیں جو کہ انسان کی جبلت میں شامل ہیں. جیسے بطخ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو بتایا نہیں جاتا کہ پانی میں ایسے تیرنا ہے. کبوتر کا بچہ جب پر نکل آتے ہیں اس کو خود پتہ ہوتا ہے, میں نے نیچر نے اس کے اندر ڈالے. نیچر نے ہمارے اندر رن, جمپ اور تھرو کرنا رکھ دیا ہے, دوڑنا, اچھلنا, پھینکنا رکھ دیا ہے. اس کو جب تک ہم ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تو بچے کی جبلی خواہشات پوری نہیں ہوں گی. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں بچے ڈپریشن کا شکار ہیں. 100%. اور پھر میں اس سے زیادہ حصہ دیتا ہوں. گو آپ کا پروگرام صرف سپورٹس کے انداز سے ہے, لیکن میں اس میں اپنی طرف سے ایڈ کروں گا کہ جب تک ہم سپورٹس کے ساتھ نیوٹریشن کے نہیں جوڑیں گے بات نہیں بنے گی.
میں ذاتی طور پہ ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں کہ ہم ایک گھر میں 8-9 انٹرنیشنل ہیں, 2 اولمپئن ہیں ایک گھر میں. تو جو ہمیں گھر سے بھی بڑا ایک تجربہ ہوا تو وہ ہم نے سیکھا ہے کہ جب ہم گیم ختم کر چکے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں ہمیشہ کھانا چاہیے تھا اور ہم اس سے بالکل الٹ خوراک کھاتے رہے. اور یہ نیوٹریشن جب اب مجھے پتہ ہی نہیں اب گرمی میں میں نے کیا لینا ہے, سردیوں میں میں نے کیا لینا ہے, کتنی مقدار لینی ہے, میں نے کتنی کیلریز ضائع کی ہیں, کتنی کیلریز میں نے واپس کرنی ہے. اگر ہم کوشش کر لیں, کچھ قوموں نے کیا ہے, جیسے کچھ قومیں سائیکل پہ نکل پڑیں, گاڑیاں چھوڑ دیں. اب اگر ہم 3 کلومیٹر تک, میری ایک رائے ہے پاکستان کے لیے کہ 3 کلومیٹر تک فاصلہ ہو تو بچے کو گاڑی مت لگوائیں, اس کے ساتھ 10 دن آپ محنت کریں, اس کو سیف راستہ سمجھا دیں, اس کو پیدل بھیجیں, پیدل آئے. اچھا طارق صاحب, جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو فزیکل ایکٹیویٹی ہماری ذہنی گروتھ کو تو ایک طرف ایگریگیٹ کر رہی ہیں, اس میں کر رہی ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسپلن کرنے میں ہمارے یہاں پہ یہ جو ڈپریشن جیسے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں, جو ذہنی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کیا یہ اسپورٹس اور جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں؟ بالکل ہیلپ کرتی ہیں جی. اسپورٹس جو ہے وہ خالی ہماری عام جو زندگی ہے اس میں نہیں افیکٹو اونلی, یہ ہماری جو مینٹل جو ہے ہمارے آج کل کے جو مسائل ہیں, انڈر ڈپریشن رہتے ہیں بے شمار چیزوں میں, کسی کو کوئی پرابلم ہے, کسی کو کچھ پرابلم ہے, تو وہ سارے کا سارا جو ہے ہماری ذہنی صلاحیتوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. جب ہماری مینٹلی اگر ہم انڈر ڈپریشن ہو جاتے ہیں تو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, خواہ وہ گھر کی گھریلو ہوں, خواہ آفیسز کی ہوں, یا بھی کسی بھی شعبے میں ہیں, وہ کسی ایج کا بھی ہے وہ شخصیت ہے, تو اس پہ وہ افیکٹ کریں گے. لیکن جب ایکسرسائز کریں گے تو ہم میں ایک وہ ول پاور ڈیولپ ہوتی ہے, اسٹیمنا ڈیولپ ہوتا ہے, ول پاور ڈیولپ ہوتی ہے. ہم اپنی جو پرابلمز ہیں ان کو فیس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جب فیس کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو اٹ مین کہ وی آر کنٹرولنگ اوور ڈپریشن. پیرنٹس ہمیشہ کہتے ہیں, ٹیچرز بھی کہا کرتے تھے کہ جو کھیل ہے, ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہے, وہ ویسٹ آف ٹائم ہے. وہ اس کے بجائے اگر آپ پڑھنے میں ٹائم لگا رہے ہیں تو وہ آپ کا ایک ایسا ٹائم ہے جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کام آئے گا. کھیل میں جو آپ وقت استعمال کر رہے ہیں وہ آپ وقت ضائع کریں. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے, اس میں کچھ سچائی ہے؟ بالکل, یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا جی. ایسے اسپورٹس ایکسپرٹ, یعنی ظاہر ہے ایم فل کیا ہے میرا, اور میں اب اس کو پروف دینا چاہتا ہوں کہ آپ آج سے 10, 12, 15, 20 سال پہلے اگر چلے جائیں, یا بہت شروع میں چلے جائیں, کیا سر سید احمد خان پہلوان نہیں تھے؟ وہ بھی پہلوانی کرتے تھے, وہ بھی کشتی کرتے تھے, لیکن ان کی ایجوکیشن دیکھیں. کوئی بھی اسپورٹس جو ہے وداؤٹ رول آف ریگولیشن نہیں ہوتی. جب رول آف ریگولیشن کو اوبے کر رہے ہیں تو آپ ڈسپلن میں ہیں, اور جب ڈسپلن میں ہیں تو آپ اگر گراؤنڈ میں یا کورٹ میں کسی بھی ایریے میں اسپورٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو ڈسپلن میں, تو آپ اپنے کلاس روم میں بھی ڈسپلن رکھیں گے, اپنی فیملی میں بھی ڈسپلن رکھیں گے, اپنے آفیسز میں اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی, اور تھرو یہ چیز آ جائے گی تو وہ قوم جو ہے وہ اور آٹومیٹکلی آپ کا معاشرہ ڈسپلنڈ ہو جائے گا. بیسیکلی یہی. بالکل. اچھا سر, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے اسکولز میں جب ہم لوگ ایجوکیشن لیتے تھے تو صبح ایک پی ٹی کا پیریڈ لازمی ہوتا تھا, فوراً آغاز کرنے سے پہلے ہمارے ایک پی ٹی سر لازمی ہوتے تھے. بریک میں فزیکل ایکٹیویٹیز یا فزیکل گیمز, اسکول کے گراؤنڈز اتنے ہوتے تھے کہ ہم وہاں پہ کھیل سکیں. اب یہ ٹرینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسکولوں میں سے وہ پی ٹی والا کانسیپٹ تو شاید کہیں ختم ہی ہو گیا, وہ پلے گراؤنڈس کا کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا. تو وہ جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہمیں فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے تھے, کیا وہ انوالومنٹ کم ہو گئی ہے, یا یہ ہماری کم علمی ہے اور ابھی کچھ کسی نہ کسی لیول پہ یہ اس حوالے سے کام ہو رہا ہے؟ اس میں دونوں باتیں موجود ہیں کہ دیہاتی ایریے میں تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے, شہر میں بھی تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے, لیکن اصل میں نہ ایجوکیشن سسٹم کا قصور نہیں ہے, ہماری خواہشات کا قصور ہے. اب آپ اگر دیکھیں راولپنڈی شہر کیوں بھر گیا ہے, تو وہ دارالخلافہ اسلام آباد کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ گنجان ہو گیا میری سمجھ میں, وہ ادھر جا رہا ہے. آپ کے جتنے کھیت تھے, جتنے جنگل تھے, وہ بھی آبادی ہو گئی. اب آبادی بڑھنے کی وجہ سے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں وہ کلوز ہو گئے, وہ کنجسٹڈ ہو گئے. اب ہوتا کیا ہے, پھر ہیڈ ماسٹر پر ایک پریشر ہوتا ہے, پرنسپل ایک پریشر ہوتا ہے,
وہ آگے پریشر کہاں پہنچاتا ہے؟ ٹیچر پر. ٹیچر کو اور کوئی نہیں ملتا تو فزیکل کے ٹیچر کو کہتے ہیں آپ گیٹ پہ ڈیوٹی کر لو, ہم نے پڑھانا ہے, رزلٹ بنانا ہے. اب فزیکل کا ٹیچر ایک ہوتا ہے اور باقی ٹیچر ہوتے ہیں 30 40 50 ایک ادارے میں. اب اس کا جو کاغذوں میں پیریڈ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے نا, وہ بھی اسکپ ہو جاتا ہے. نمبر 1 تھنگ. نمبر 2 گراؤنڈ نہیں ہے. نمبر 3 ان کو پریشر اتنے پرائیویٹ سیکٹر نے ایسا رزلٹ کا سلسلہ بنا دیا ہے. میں حیران ہوں, ہیں دنیا میں لائق لوگ ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, ہم لوگ بھی نالائق نہیں ہیں, لیکن میں حیران ہوں 1100 میں سے 1090 1092 نمبر ایک بچہ لے رہا ہے. تو یہ کچھ میری سمجھ سے بالا تر بات ہے. یعنی آپ ایک کمپیوٹر کریٹ کر رہے ہیں, روبوٹس تخلیق کر رہے ہیں, ایک ہیلدی انسان اس معاشرے کو نہیں دے رہے. پھر اب ان نمبروں کی دوڑ میں جس کا بچہ پیچھے رہ گیا وہ تو پیچھے رہ گیا نا. اب ہم پچھلے 20 سال سے اس طرح ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں نوکری کے لیے. ہمیں کبھی اس لیے نہیں پڑھا کہ آپ نے ایک اچھی تربیت لینی ہے اور آپ نے آگے کچھ حصہ ڈالنا ہے. تو ہم حصہ ڈالنے کے لیے پڑھتے نہیں, ہم پڑھتے ہیں صرف نوکری کے لیے. تو نوکری کے لیے نمبر ضروری ہے. بھائی بھائی کڑک کہتے ہیں نمبر, اور جس ادارے کے نمبر نہیں آتے اس کو داخلہ نہیں ملتا, جس کو داخلہ نہیں ملتا اس کا کاروبار نہیں چلتا. اصل بیسیکلی یہ ہے, ادھر کوئی نام نہیں لیتا, ڈرتے ہیں. اب میں بھی باہر نکلوں گا تو کئی لوگ مجھے کہیں گے یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں, ٹی وی پہ آپ یہ کہہ رہے تھے. میں دلیری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سسٹم کا اوورآل ہم لیپ ہے. ہم جب تک اپنے سسٹم کو نہیں ڈیولپ کر رہے تھے, ہیلتھ ڈھونڈنے والی بات ہے. پھر ہمیں وہ پھر ہمیں ہسپتالوں میں ملے گی, ہمیں اپنے پارکس میں نہیں ملیں گی. وہ جیسے کہا گیا تھا کہ اگر آپ اپنے کھیلوں کے میدان کو آباد کرتے ہیں تو آپ کے ہاسپٹل خود بخود جو ہیں وہ ویران ہو جائیں گے. اچھا سر, اس رویے میں ہمارے جو اسکول کے سسٹمز کی تو آپ نے بات کی ہے کہ وہ بھی کسی حد تک کمرشلائز ہو چکا ہے, اس کی بھی ایک اپنی پرائورٹیز ہو چکی ہیں. والدین کس حد تک اس کے ذمہ دار ہیں؟ ہم لوگوں نے بھی کیا بچوں کو موبائل دے کے اپنی ذمہ داری کے چلیں ہمیں تنگ نہ کریں, اور پھر کیا ہمارا جو ایک اوور آل انوائرمنٹ کہ ہم بچوں کو باہر بھیجنا بھی اب اتنا سیف نہیں سمجھتے ہیں, کیا ان چیزوں کا بھی رول ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کو ریڈیوس کرنے میں؟ بہت زیادہ رول ہے. اور ہم نے ایک مہم شروع کی ہے. اگلے دن ڈی او ایجوکیشن راولپنڈی کے ساتھ بھی میری میٹنگ تھی, تو کیونکہ میں ہر وقت اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہوں, ابھی اسٹوڈنٹ پھر گلہ بھی کریں گے, میں تو اس مہم کا حصہ بن چکا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس موبائل سے ہم نے بچوں کی جان چھڑانی ہے. سب سے بڑی بیماری ہم خود لے کر دے رہے ہیں اپنے بچوں کو اور اپنے سامنے دے رہے ہیں. اور آپ کبھی اپنے گھر ضرور تجربہ کیجئے گا, باقی دوست بھی ضرور کریں, کہ آپ گھر جائیں, آپ کے گھر میں 5 فرد ہیں, 4 موبائل موجود ہیں. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سلام دعا کے بعد 4 جو موبائل ہیں وہ الگ الگ یوز ہو رہے ہوں گے, ایک دوسرے کا پتہ بھی نہیں ہوگا کتنے بجے آئے, کتنے بجے گئے, کتنے بجے لیٹے ہو, کتنے بجے آپ نے کھانا کھایا. اور وہ جو گیمز پہلے میدانوں میں ہوا کرتی تھی اب وہ موبائل پہ ہوتی ہیں, پب جی اور یا ریسنگ اور ان تمام تر چیزوں کے تھرو. انہوں نے بھی ذہنی بیماری پیدا کی ہے. ایسی گیمز نے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں نے خودکشی کی ہے, کتنے لوگ ڈپریشن میں گئے ہیں, کتنے لوگ ہاسپٹلس میں پڑے ہوئے ہیں ان گیمز کی وجہ سے. کیوں؟ ان کا منٹل لیول اس پہ ہم نے تیار ہی نہیں کیا ہوا تھا, تو ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیا. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھے صحت مندانہ سرگرمیاں تو ہمیں دیکھنی چاہیے, منفی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے, لیکن اس کے لیے ہم نے اولاد کو تیار نہیں کیا ہوا. یہ پیرنٹس کا قصور ہے. اچھا سر, طارق صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک ہیلدی انسان کے لیے, ایک ہیلدی بچے, ایک ہیلدی یوتھ کے لیے ہمیں دن میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم اپنی فزیکل یا جو سپورٹس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر نہ لگا, اور اس میں بچوں کے علاوہ ہماری یوتھ, ہمارے جتنے بھی ایلڈرز ہیں, اوور آل ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کتنا ٹائم ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کو دینا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اس کے لیے ہمیں ان کی ایج جو ہے, گروپ جو ہے, اس کو مد نظر رکھنا ہوگا, اور اس کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ ہے اس کو ایک پراپر شیڈول کے مطابق تیار کرنا ہے. بڑے جو ہیں ان کے لیے جو ہے 40-45 منٹ جو ہے وہ سوٹیبل ہے, اور یہ بہترین رزلٹ مل سکتا ہے ان کو سپورٹ کرنے میں کہ انہوں نے کیسے اپنی ایکٹیو لائف جانی. لیکن چھوٹے بچوں کے لیے, ان کے لیے جو ہے آپ 25 منٹ اگر کر لیں ڈیلی تو وہ ان کے لیے کافی ہے. اور ایک یہ جو ینگ ہماری یوتھ ہے جس کو ہم بٹوین 16 to 30 کے درمیان ہم رکھتے ہیں, ان کے لیے ہمیں کتنا ٹائم روز دینا چاہیے؟ ان کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ آف ایکٹیویٹیز کا ایک شیڈول اگر تیار کیا جائے جس میں انہوں نے وارم اپ کرنا ہے کسی ایکٹیویٹیز کے لیے, اور پھر وہ ایکٹیویٹیز
اگر وہ نیشنل اور پروونس لیول پہ آنا چاہتے ہیں, انہیں ہم لانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ آف اسپیسیفک ایکسرسائزز ہیں, ڈیوریشن بنانی پڑیں گی, اس فیزز بنانے پڑیں گے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فیزز, اینڈ دین وی کین شیڈول. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جسے ہمیں کس لیول پہ لے کے جانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کم از کم جو ہے ایک گھنٹہ جو ہے, یا 1 گھنٹے سے تھوڑا زیادہ. اس کو تھوڑا سادہ کر لیتے ہیں, عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے. طارق صاحب نے بڑا اچھا وہ بتا دیا. اس کو اس طرح سادہ کر لیں, جو 40 منٹ ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ واک کی بات کر رہے ہیں ہم. صحیح. واک اینڈ جاگ, رننگ 40 منٹ ایٹ لیسٹ ایک شخص کے لیے 5 ڈے ان اے ویک بڑی ضروری ہے. یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص ہو, ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. پھر دین اس میں ایکسرسائزز اپنے جسم کے حساب سے ڈال لیں, اپنی ضرورت کے مطابق ایکسرسائزز اس میں ڈال لیں. پھر عمر کے حساب سے دیکھیں. اب یہ ان کے جو ینگ ایج کی آپ بات کر رہے ہیں 16 to 30, ان کے لیے سیشن ہو سکتے ہیں. ویک میں 14 سیشن بھی ہو سکتے ہیں, اور ویک میں 7 سیشن بھی ہو سکتے ہیں, اور ویک میں 5 سیشن بھی ہو سکتے ہیں. وہ ان کی گیم کی اسپیسیفک کے حوالے سے ہم نے کرانے ہوں گے. لیکن جو سب کے لیے کامن ہے وہ 40 سے لے کر 45 منٹ واک, جاگ اینڈ ایکسرسائز بوڑھے اور بچے سب کے لیے ضروری ہے. ان اے ویک 4 ڈے 5 ڈے 6 ڈے اپنی صحت کے مطابق. صحیح. اچھا سر, اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کیجیے گا کہ ہمارے یہاں نارملی یہ کانسیپٹ کیا جاتا ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد آپ ایکسرسائزز نہ کریں, یا بہت ہیوی ایکسرسائزز نہ کریں, وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے, ہڈیوں کے لیے نقصان دہ ہیں, یا اسے کوئی, تو کیا اس میں کوئی ریسٹرکشنز ہیں کہ ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں وہ کوئی ایکسرسائزز نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیں, ایک سادہ سی بات ہے. 50 سال کی عمر پہ جب بندہ پہنچتا ہے نا, آپ اس کو دیکھیں وہ پاؤں ادھر رکھتا ہے تو عموماً پاؤں تھوڑا دور چلا جاتا ہے, پوری توجہ کے ساتھ کچھ کرتا ہے کہ یہاں پاؤں رکھوں, لیکن پاؤں اس کا ادھر ہو جاتا ہے. یہ ان بیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے بندہ. یہ ایج کے مطابق ہے. اب اگر وہ واک ریگولرلی کر رہا ہوگا تو وہ اس سے بچ جائے گا. اس لیے, اور کچھ جوڑوں میں کمزوری آ جاتی ہے, گھٹنوں میں کمزوری آ گئی, اوپر ویٹ زیادہ ہے اور گھٹنے کمزور ہیں, وہ ہمیں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ایکسرسائزز اس انداز کی جائیں جو اس کا جسم برداشت کر سکے. وہ اپنے ماہر سے, کسی کوچ سے, کسی ٹرینر سے ضرور اس کو چیک کریں. اور اسپیشلی اس بڑی ایج کے لوگ اپنے ڈاکٹر کو ضرور ملیں. جس قسم کی اس کو بیماری ہے وہ اس کو بتا کے, وہ بیماری اپنے ٹرینر کو, اپنے کوچ کو بتا کے, پھر اس سے ایکسرسائز کا ٹیبل لے, شیڈول لے کہ میں کس لیول تک کس طرح کروں. لیکن سب کے لیے, بیمار کے لیے بھی, سب کے لیے کامن ایک ایکسرسائز ہے, اس پہ پوری دنیا ویٹ کرتی ہے کہ واک کرنا بیسٹ ہے. صحیح. اچھا طارق صاحب, تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو نوجوان اور بچے ہیں, کیا ان کے میں جو اب یہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے بعد فزیکل ایکٹیویٹیز کا رجحان یا انٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, یا انٹرسٹ وہیں پہ ہی ہے, ان کے پاس فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں؟ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس نے بہت ہمیں, ہماری جو لائف ہے جس سے ہمیں ایسی ایکٹیویٹیز جس میں ہمیں اسٹرینتھ ملتی تھی, اس سے بہت دور کر دیا ہے. کیونکہ ہم ایک جگہ اگر کمپیوٹر پہ کھیل رہے ہیں تو وہ اسٹک ہو گئے, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹک ہو گئے, ہمارا باقی جسم جو ہے اس میں کام نہیں کر رہا, تو وہ ہم نے باؤنڈ کر دیا اسے. بلکہ ایک سرٹن پوزیشن میں بہت دن بیٹھنے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیک کے, اسپائنل کے بہت ایشوز آ رہے ہیں, باڈی پوسچر پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. آپ اگر اس سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا نروس سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے, آئی سائٹ ڈسٹرب ہو رہی ہے, مائنڈ کے اوپر اسٹریس پڑ رہا ہے. کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ مدر جو ہے کہتی ہے بیٹا فلاں کام کرنا ہے, اس نے ایئر رنگ لگائی بھی ہے, وہ بچہ یا بچی جو ہے وہ سن ہی نہیں رہے. مطلب اب آپ کی ججمنٹ یہ ہے کہ بچوں میں بھی انٹرسٹ نہیں رہا ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کا؟ بالکل یہ بھی ہے. اور پھر اس کی ذمہ داری جو ہے ماں باپ پہ زیادہ آتی ہے. بڑے جو ان کے بہن بھائی عزیز و اقارب ہیں جو اتنی سوچ ضرور رکھتے ہیں, انہیں چاہیے کہ دے ہیو ٹو شیڈول کہ ہم نے اپنے بچے کو ایک صحت مند شخصیت شہری بنانا ہے, اسے کسی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں لے کے جانا ہے تاکہ یہ اس کا جسم اس کا ساتھ دے. جب وہ کسی جاب میں آئے گا, کسی پروفیشن میں آئے گا, تو وہ کوتاہی جو ہو چکی ہے وہ نہ ہو, اس سے وہ فیڈ اپ نہ ہو کام سے. اچھا سر, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو یوتھ گراؤنڈس کی طرف نہیں جا رہی ہے, اور اگر جا رہی ہیں ایکسرسائز کی یا فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف تو وہ ہمارے پاس جمز ہیں, اور اگین وہ ایک آرٹیفیشیل انوائرمنٹ ہے, آپ کی نیچر کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے, وہ جو آپ ایک کھلی تازہ ہوا لے رہے ہیں وہ تمام تر چیزیں اس کے ساتھ. پھر وہاں پہ کچھ آپ
ایکسرسائز ہے ہیلدی باڈی کے لیے، لیکن وہاں پہ اسٹیرائڈز اور باقی تمام تر جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جو جم کا کانسیپٹ ہے، کیا یہ ہماری فزیکل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے؟ اور اگر اچھا ہے تو کیا یہ آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے گراؤنڈس کا؟ نہیں، گراؤنڈس کا الٹرنیٹ تو نہیں ہے. اچھا ضرور ہے، بیڈ بھی ہے. بیڈ اس کنسیپٹ میں ہے کہ ایک بندے کے پاس پیسے ہیں اور وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز سے مکمل طور پر روشناس نہیں، اس نے پیسے لگائے شہر میں، اور عموماً یہ ہے اس وجہ سے یہ بیڈ اس کے رزلٹ آ رہے ہیں. انہوں نے ایک جم بنا دیا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایک وہ پاؤڈر سا اور ایک لیکوڈ سا لے آتے ہیں، بیچتے ہیں 1000 2000 کا، کہ اس سے آپ کے مسل جلدی ذرا جلدی سائز میں انہانس ہو جاتے ہیں. ان کو پوری معلومات ہی نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کیا کیا پڑا ہوا ہے. لکھا ہوا تو کچھ ہوتا ہے، اب اللہ جانے کیا پڑا ہوا ہے. اسٹیرائڈ ہیں، اگر وہ ممنوع ہے تو پھر تو ٹوٹلی ظلم ہے، اور اگر ممنوع نہیں بھی ہیں تو آپ دیکھیں ایک آرٹیفیشل طریقے سے مسل کو ڈیولپ کرنا اور ایک ایکسرسائز کر کے ڈیولپ کرنا، اس میں لاٹ فرق ہے، بہت لمبا فرق آتا ہے. آپ سال میں اگر ایک مسلز کو ایک لیول پر لاتے ہیں طاقت میں، تو وہ ختم ہونے میں بھی 4 سال لے گا، اور جو آپ ایک مہینے میں اوپر لاتے ہیں وہ 2 مہینے لگائے گا، ختم بھی ہو جائے گا، مہینہ بھی بلکہ نہیں لگائے گا. تو سر اس کے اور بھی کوئی جیسے دل پہ یا آپ کے لنگس پہ، ان پہ بھی اثرات ہوتے ہیں؟ بہت برے اثرات ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک اس سے ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہوا ہے، جینون کھلاڑیوں کو بھی ہوا ہے. جب انہوں نے اسٹیرائڈ لے لی تو وہ موقع پہ دل پھٹ گیا ان کا، مطلب اس طرح بھی حادثات ہوئے ہیں، وفات ہوئی ہے. اور جب وہ چیک کیا گیا تو اس نے اسٹیرائڈ لی ہوئی تھی، اور اسٹیرائڈ کیونکہ انہانس کر دیتا ہے پرفارمنس کو، تو کچھ لوگوں نے اس کا یوز بھی کیا. اور یہ اگر لا علمی میں جمز میں ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بیڈ ہے. اگر نہیں کر رہے تو جب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو جم کو اگر جو انسٹرکٹر ہے وہ اس کام کو سمجھتا ہو کہ میں نے بچے کو کیسے کرانا ہے، اور جم کے اندر بھی سارا کام ہو سکتا ہے، لیکن شرط اس کا علم جاننا ہے، اور اس سے بڑی بات جو اسلام کا تقاضا ہے اس کی نیت اچھی ہو. اچھا سر، اب ہم آتے ہیں گرلز فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف، کہ ہمارے یہاں پہ سوسائٹی کا فیبرک کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے یہاں بچیوں کا فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر، گیمز کے اندر، سپورٹس کے اندر آنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. پھر کچھ متس بھی ہم لوگوں نے ساتھ میں ایز اے سوسائٹی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی ہیں. کیا ان متس میں کچھ ریئلٹیز ہوتی ہیں؟ اور کیا بچیاں جو ہیں وہ سپورٹس اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں لڑکوں سے کم صلاحیت رکھتی ہیں، یا ان کو مواقع نہیں مل رہے؟ یہاں ہمارے پاس 2 مطلب جو میجر مجھے سمجھ لگتی ہے. ایک تو ہم نے اس پر توجہ نہیں دی کہ ماں کو پہلے فزیکل کا علم دیا جائے. میرا ماننا، میں اس گروپ کے ساتھ ہوں کہ فزیکل کا علم مرد سے زیادہ ماں کو دیا جائے. وہی گود ہے بچے کو سکھاتی ہے. جب ماں کو اس کی افادیت کا پتہ ہوگا تو بچوں کے لیے بہت بیٹر رہے گا. اس کا آگے ہمارے پاس سسٹم نہیں بن سکا کہ ہم نے اس کو علیحدہ ادارے نہیں کر سکے. ہم بچوں کے لیے علیحدہ ایک سیپریٹ جگہ کر لیں، اس میں وہ کھیلیں، اور میل کوچز نہ ہوں اتنی حرج بھی نہیں ہے، لیکن نہ ہوں تو زیادہ بیٹر ہے کہ ہم ایسی کھیپ تیار کریں. ہم آج بھی کر سکتے ہیں نا، باتیں ہم کرتے نہیں شروع آج کریں، ہم 10 سال بعد بنا ہی لیں گے نا اتنی کھیپ کہ ان کی جو ایفیشیٹنگ ہو، مینیجر کوچز تمام خواتین ہی ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کو ضرور اس طرح لائیں، ان کو سکھایا جائے. ابھی بچیاں پرفارم کر رہی ہیں اسپورٹس کی فیلڈ میں، ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل انٹرنیشنل دونوں لیولز پہ وہ کھیل رہی ہیں. ان کی پرفارمنس کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو کیا وہ کہیں پہ بھی کم ہیں، یا دنیا میں جو ہماری خواتین کھیل رہی ہیں پاکستانی خواتین ان کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں؟ بالکل اہلیت رکھتی ہیں، اور مردوں سے کم اس سینس میں. دیکھیں ایک بات ہے، میرے پاس طاقت ہے 100 میٹر دوڑنے کی 10 سیکنڈ میں. میلز کا ایک سٹینڈر ہے 10 سیکنڈ پوری دنیا کا، 10 کو کچھ لوگ توڑتے ہیں، ورنہ 10 سیکنڈ میں بہت اچھی ایتھلیٹ 10 سیکنڈ میں 100 میٹر دوڑتے ہیں. اب پاکستان کی خواتین کا جو ہے وہ 12 سیکنڈ کچھ پوائنٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا، یہ ڈفر ضرور ہے. اب گولا پھینکنے کی میری طاقت ہے 40 فٹ سے، تو لڑکیوں کی 32 فٹ ہوگی. یہ طاقت کا فرق ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا وہ اب لیکن اس کو ٹریننگ سے بھی اوور کم کیا جا سکتا ہے. کیا جا کئی لڑکیوں نے یہ کیا. دنیا کی جو عورتیں ہیں جو وہ ٹائم کر رہی ہیں پاکستانی مرد نہیں کر رہے. جو سوئمنگ میں وہ ٹائم دے رہی ہیں پاکستانی مرد نہیں دے رہا. ایشیائی ملکوں میں بہت سے لوگ پیچھے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ عورت نہیں کر سکتی یہ جھوٹ ہے. عورت کر سکتی ہے، لیکن ہمارے سسٹم میں سخت ضرورت ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا سیپریٹ کریں. اور بچوں کو میں تو سمجھتا ہوں کہ 60% عورتوں پہ کام کیا جائے، 40% مردوں پہ کیا جائے. مردوں کو مواقع ملتے ہیں دوڑنے پھرنے توڑنے کے، تو وہ ان کے جسم مضبوط ہو جاتے ہیں. لڑکیوں کو نہیں ملتا، ان پر زیادہ ٹائم لگایا جائے. اور میں پھر یہ کہوں گا
کہ نیوٹریشن کو ساتھ جوڑنے کے بغیر نہ کیا جائے۔ طارق صاحب، جاتے جاتے آپ آخری کوئی ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہیں گے ہماری یوتھ، ہمارے بچوں کے لیے؟ یوتھ کے لیے اور بچوں کے لیے میری طرف سے تو یہ میسیج ہے جی کہ ہم ایک مضبوط قوم بنانے کے لیے، مضبوط پاکستانی بنانے کے لیے، ایک اچھے شہری بنانے کے لیے، انہیں جہاں باقی ان کی لائف سٹائل کو اہمیت دیتے ہیں، ایک اچھے اولاد کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے، اچھا ایجوکیٹڈ بنانے کے لیے، وہاں ہمیں سپورٹس کو 100% جس طرح باقی چیزوں کو دیتے ہیں توجہ، اس کی طرف بھی توجہ دیں تاکہ ہم ایک مضبوط اور ذمہ دار قوم جو ہے دنیا میں انٹروڈیوس کریں، اور یہی ہمارے مسائل کا حل بھی ہے۔ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے جہاں ہمارے بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے، جہاں ہمیں انہیں اچھی تربیت دینا ضروری ہے، وہاں ہی انہیں ایک اچھا ماحول فراہم کرنا، ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی، انہیں سپورٹس کی طرف لے کر جانا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمارے بچوں کے، ہمارے نوجوانوں کے جسم اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکیں، ان کے ذہن اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ شکست کو تسلیم کر سکیں، اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کر سکیں، تب تک ایک بیلنس معاشرہ، ایک ذمہ دار معاشرہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسکولز میں، اپنے گھروں میں، اوور آل اپنی سوسائٹی کے اندر کھیلوں کو فروغ دیں، فزیکل ایکٹیویٹیز کو فروغ دیں، تاکہ ایک ہیلدی معاشرے کے قیام میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔